الرحمن الرحیم۔ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کے موقع پر احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جو اعمال ثابت ہے وہ 3 قسم کے اعمال ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ اس رات قبرستان جا کر مردوں کے ایصال ثواب کے لیے جایا جائے اور ان کی مغفرت کی دعا کی جائے۔ قبرستان جا کر، قبرستان ویسے بھی جانا چاہیے، اور حدیث میں ہے کہ قبرستان جایا کرو کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو قبرستان کسی بھی گھڑی انسان جا سکتا ہے، سال کی کسی بھی حصے میں کسی بھی گھڑی جایا جا سکتا ہے، دن کی تخصیص ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہاں اس شب میں چونکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا ثابت ہے، تو اگر اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو یہ باعث اجر اور ثواب ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات کے موقع پر جنت البقیع جانا ثابت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو لہٰذا اتباع سنت کی خاطر، اتباع سنت کی نیت سے اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے تو وہ ایک مرتبہ جایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہاں پر جا کر قبروں پر پھول پتیاں نچھاور کرنا اور چراغاں کرنا اور چادریں چڑھانا، یہ سب بدعت اور خرافات ہے، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بعض معقول کہتے ہیں کہ جب بھائی یہ ثابت نہیں ہے تو منع بھی تو نہیں ہے۔ بھائی جب کسی چیز کا وجود تھا ہی نہیں پہلے تو منع کہاں سے آتا؟ اب جب بدعات کو گھڑ لیا گیا ہے تو ممانعت واضح موجود ہے کہ جب شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہاں جا کر ان چیزوں سے بچا جائے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہر سال شب برات کے موقع پر قبرستان جانا یہ لازم نہ سمجھے، اس لیے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ جانا ثابت ہے، بار بار نہیں۔ تو اتباع سنت کی نیت سے صرف ایک مرتبہ چلا جائے، ہر سال اس کا اہتمام کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور نہ اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں جو چیز ثابت ہے تو اسی درجے میں اس کو رکھنا چاہیے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اس رات نوافل پڑھ لیا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، تلاوت کیا جائے، تو جتنا ہو سکے اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق وہ نوافل کو پڑھے، اذکار کرے، اللہ سے بخشش کی دعا مانگے۔ پھر یہاں بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ نفل یہ ایک ایسی عبادت ہے جو جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ انہیں کوئی جو جس طرح کا اس موقع پر لوگ نوافل کی جماعتیں قائم کرتے ہیں اور مخصوص طریقے سے ادا کرتے ہیں، یہ سب بے اصل ہے۔ عام نوافل ہے، جس طرح عام نوافل پڑھتے ہیں آپ اس طرح نوافل پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں۔ یہ رات شور شغرب میلے لگانے کا نہیں ہے، اجتماعات منعقد کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو گوشے تنہائی میں بیٹھنے کا نام ہے کہ آپ گوشے تنہائی میں بیٹھے، اللہ سے مناجات کرے، اللہ سے باتیں کرے، اللہ کی عبادات بجا لائے۔ تو اپنے وقت کو ضائع نہ کرے کہ وہ چراغاں میں لگے ہوئے ہیں اور وہ جناب میلوں میں لگے ہوئے ہیں، نہیں، گوشے تنہا میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ مناجات کرو۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھے۔ اس دن روزہ رکھنا چونکہ مستحب ہے، ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے، اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 20 روزے رکھتے تھے، یعنی 13، 14، 15۔ تو اس نیت سے اگر روزہ رکھ لیا جائے تو یہ بہت اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ باقی جو اس رات میں جو پٹاخے وغیرہ پھاڑتے ہیں اور جو چراغاں کرتے ہیں اور طرح طرح کے خرافات جو بجا لاتے ہیں، چاہے وہ بڑے ہو یا بچے ہو، تو اپنے آپ کو ان خرافات میں لگا کر کے ان قیمتی لمحات کو ضائع مت کرے، اس لیے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ آپ ان فضولیات میں لگ کر کے وہ جو قیمتی لمحات ہے وہ آپ سے ضائع ہو جائے۔ تو یہ سب خرافات بدعات ہے۔ اللہ تعالیٰ
ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.